اللہ کے رب ہونے پر جب انسان یقین کر لیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے تو انسان کے لیے نہ کوئی خطرہ، نہ کوئی ڈر، نہ کوئی خوف، نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، اس لیے کہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب اس کے مالک، اس کے رب کے حکم سے ہی ہو رہا ہے۔ اس مالک کے حکم کے بغیر تو ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ اس کائنات کو چلانے والا سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ وہ مالک کائنات علی کل شیء قدیر بھی ہے۔ وہ اہل ایمان کا دوست، مددگار اور حمایتی بھی ہے۔ جسے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا دوست، حمایتی، مددگار اور محافظ ہے تو کیا اس کے لیے کوئی خوف ہوگا؟ سن لو، اگر تمام انسان مل کر، پوری دنیا مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہو، اور اگر تمام انسان مل کر، پوری کائنات مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھ دیا ہو۔ یعنی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ ہماری غلطی یہی ہے کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ چھوڑ کر لوگوں سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں۔ ہمیں لوگوں کا ڈر ہے کہ لوگ یہ کہیں گے، لوگ وہ کہیں گے۔ ہم اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہی نہیں، اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو راضی کرنے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ سن لو، جب تم نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے امیدیں لگائیں کہ فلاں مشکل وقت میں میری مدد کر سکتا ہے، فلاں میرا نقصان نہ کر دے، اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس سے امید، اس کی خوشامد، ایسا انسان تب ہی کرتا ہے جب اسے یقین ہو کہ فلاں مجھے نفع نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو جب انسان نے سمجھ لیا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے، یہی تو شرک ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ سن لو، آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، جادو چل نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی ذلیل کر نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی چیز فائدہ پہنچا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، تو پھر دوسروں کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ایک اللہ سے مانگو، اس کے سامنے جھکو، اسے دوست بناؤ۔ جب اللہ سے دوستی پکی ہو جائے گی تو سن لو، اللہ کے دوستوں کا کوئی کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ اللہ اپنے دوستوں کا مددگار ہوتا ہے۔